ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پہلی قسم فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، یعنی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور اسے جنت میں بھی داخل نہیں کریں گے۔ معاملہ اس کا بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ دوسری قسم ارشاد فرمائی والدیوث، اور دیوث کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں میں برائی دیکھے اور اس برائی کو نہ روکے، قبیح حرکتیں دیکھے اپنے گھر والوں میں، اپنے خاندان میں، اپنی نسل میں، اپنی ذریت میں، اپنی اولاد میں بے حیائی کو دیکھے تو اسے نہ روکے، فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس معاملہ میں بہت سے لوگ بہت زیادہ غفلت، کوتاہی اور سستی کرتے۔ اب جی کیا کر سکتے ہیں، اولاد بیٹے بیٹیاں جوان ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، کرے جی جو کرنا ہے۔ جب کھانے کھلانے کی، پلانے کی، تعلیم کی، لباس کی، شادیوں کی ذمہ داری ہے تو ان کے اخلاق کی، ان کی شرم و حیا کی ذمہ داری بھی تم ہی پر ہے۔ انہیں تو جو عذاب گناہ ہوگا، جو گارڈین ہے، ولی الامر ہے، جو باپ ہے، جو بڑا ہے، جس کے ہاتھ میں زمام الامور ہے، اگر وہ برائی کو، بے حیائی کو دیکھتے ہوئے نہیں روکتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تیسری قسم فرمائی والرجلہ، اور وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ اور آج کل فیشن نام کس کا ہے؟ وہ عورت جو مردوں کے جتنا زیادہ قریب ہو، ان جیسا لباس پہنے، ان جیسی جوتیاں پہنے، ان جیسے کپڑے پہنے، ان جیسی شکل و صورت اختیار کرے، وہ تعلیم یافتہ بھی ہے، تہذیب یافتہ بھی ہے، ماڈرن بھی ہے۔ والرجلہ، جو عورت مردوں جیسے طور طریقے، اسلوب، لباس، انداز اختیار کرے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ آئیے ان برائیوں کو کہ جنہیں لوگوں نے اب برائیاں سمجھنا چھوڑ دیا ہے، یہ برائی نہیں، اور اس کے متعلق بات کرنے والا لوگ اسے بھی پسند نہیں کرتے ہیں، یہ کیا بات کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں، ہمارے گھرانے والوں کو، ہمارے کنبوں کو ان گناہوں سے پاک، صاف اور خالی فرما دے۔ اور ذل جلال والاکرام اس معاملہ میں، اس سلسلہ میں ہم جو غلطیاں کر چکے انہیں معاف فرما دیجیے اور اپنی رحمت سے ان کی تلافی فرما دیجیے۔